انعام خسروی اور نظامی ہے یہ زبان، انعام خسروی اور نظامی ہے یہ زبان، اردو میں گالیاں بھی ملے تو قبول ہے۔ دیر و حرم کے قضیے سے گلزار کو غرض، گلزار دہلوی کا محبت اصول ہے۔ واہ واہ واہ۔ سامعین آداب، ریختہ کی اس خصوصی پیشکش میں آپ سب کا خیر مقدم۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے شاعر موجود ہیں جنہوں نے اردو ادب کی ایک صدی جی۔ اگر میں ایسا کہوں کہ یہ 95 سال کے ایک نوجوان شاعر ہے تو میرا کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ان کا پورا خاندان شعر و ادب سے وابستہ رہا ہے۔ ہمارے بیچ اس وقت موجود ہے گلزار دہلوی صاحب۔ ایسا سننے میں آتا ہے کبھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی زبان جو ہے وہ مذہب سے جڑی ہوئی ہے یا کچھ ایسا، تو آپ کی نظر میں یہ خیال، اس بارے میں آپ کچھ کہیے۔ اگر مذہب سے جڑی ہوتی تو سب عربی پڑھتے۔ فارسی مذہب کی زبان نہیں ہے، اردو مذہب کی زبان نہیں ہے، ہندی مذہب کی زبان نہیں ہے۔ اردو ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل سگنیفیکینٹ ہے، اور اس کا بلکہ الٹا کرشمہ یہ ہے کہ اردو کی وجہ سے ہندی اور پنجابی کو لوگ پوچھنے لگے کہ یار جب گلزار صاحب نے جب انڈین لینگویجز کا نام، تو تم بھی اٹھو، تم بھی۔ آج امریکہ کے کسی اسٹیٹ میں چلے جائیے، تینوں زبانوں کے شاعر وہاں شاعری کریں، اخبار چھپتے ہیں۔ بالکل۔ تو میں نے تو آل اوور دی ورلڈ مین کائنڈ، ہیومن ریس، نسل آدم کو جوڑنے کے لیے مذہب، زبان، ملک، صوبہ، ان سب کو الگ نہیں سمجھا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے ایک اللہ کی۔ رگ وید کہتا ہے ایکو پرب دتیو ناستی۔ قرآن کہتا ہے رب العالمین رب المغربین والمشرقین۔ یجروید کہتا ہے ایشا واسیم ادب سروم یت کنچ جگتیام جگت، جگت کے کونے جتنے ہیں کونے کو تین تکتین بھنجتا کسے ایشا واسیم ادب سروم یت کنچ جگتیام جگت تین تکتین بھنجتا بگرتا کسے سدھرم۔ تو جو 10,500 برس پہلے یجروید اور رگ وید کہہ گئے، وہ 1500 برس پہلے قرآن نے کہا۔ بات دراصل ایک ہی ہے۔ بس قرآن نے علم اور تعلیم کے لیے یہ نہیں کہا کہ خالی عربی پڑھو، رسول نے کہا اطلب العلم تابسی، تابا چین، تو کیا چین میں عربی فارسی اسلام پڑھایا جا رہا؟ مطلب یہ تھا کہ ساری دنیا کے علم سیکھو، ساری دنیا میں جاؤ، یہ تھا مطلب۔ تو آخر میں بس اس پروگرام کا اختتام ایسے چاہوں گا کہ آپ حسن و عشق پہ جو آپ نے کوئی غزل یا شعر کہے ہوں تو ایک شعر یا کچھ سنا کے پروگرام کا جو ہے وہ سناتا ہوں۔ کر دیتا ہوں۔ کعبہ دل میں ناز فرماتی جیسے محبوب کی صدا گم ہو، نور ہی نور ہے نگاہوں میں، میری آنکھوں کے سامنے تم ہو۔ بدمست وہ الر سی کنواری پلکیں، راتوں کی جگی نیند سے بھاری پلکیں، ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر، جھپکی نہیں واللہ ہماری پلکیں۔ واہ 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 واہ۔ وہ دباتے ہیں دانت میں دامن، شرم مستی سے آئی جاتی ہے، آنکھوں آنکھوں میں بات کرتے ہیں، مسکراہٹ چھپائی جاتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ کہتا ہوں کہ کیوں جان میری جانے جہاں کھینچی ہے، پلکوں سے بھی کانٹوں کی زباں کھینچی ہے، سرمے سے کھچے تیر بزیر ابرو، لو کش نے برابر کی کماں کھینچی ہے۔ واہ واہ۔ لو کش نے برابر کی کماں کھینچی۔ واہ۔ عرض کرتا ہوں، زار صاحب تھے والد بندہ اور سائل تھے میرے اول پیر، زار و سائل کے ہی توسط سے میں ہوں نواب میرزا کا نبیر، میں ہوں گلزار داغ کا پوتا اور اردو زباں میری جاگیر۔